محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ آج OIC کا اجلاس میرے ملک میں منعقد ہوا۔ 57 مسلم ممالک میں سے اللہ نے میرے وطن کو یہ عزت بخشی کہ وہ اس کی میزبانی کر سکے، مگر بات میزبانی سے بھی آگے بڑھ گئی۔ آج جب میں نے عمران خان کو اسلام اور مسلمانوں کی حالت پر بولتے سنا تو سوچ کے گہرے سمندر میں ڈوب گیا۔ آج عرب سمیت تمام مسلم ممالک کے وزراء اور سربراہان کے سامنے کھڑا شخص عمران خان کسی طور بھی ایک عام اجمی نہیں لگ رہا تھا۔ وہ اسلام کی تاریخ کا ایک ایک پنہ کھول کر مسلم دنیا کو جھنجھوڑ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ تسلیم کرنا پڑے گا 50 سال کی OIC مسئلہ کشمیر اور مسئلہ فلسطین پر فیل ہو چکی ہے۔ تسلیم کریں کہ ہماری آواز نہیں سنی جاتی۔ تسلیم کرنا پڑے گا کہ ہم متحد نہیں ہو سکے۔ اس نے ایک عالمی لیڈر کے روپ میں سمجھاتے ہوئے وجہ بتائی کہ آخر کیوں اسلام کو بدنام کیا گیا اور یہ کس طرح کیا گیا۔ اس نے یاد دلایا کہ جب 80 کی دہائی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین پر مبنی کتاب لکھی گئی تب ہماری خاموشی اس کی وجہ بنی۔ جب مغرب میں اظہار رائے کی آڑ میں اسلام کا مذاق بنایا گیا تب بھی ہماری خاموشی اس کی وجہ بنی۔ جب مغرب نے اسلام کو دہشت گردی اور امن پسند جیسے دو گروپوں میں تقسیم کر دیا تب بھی ہماری خاموشی ہی اس کی وجہ بنی۔ ہمیں ایک زبان میں بولنا چاہیے تھا کہ اسلام صرف ایک ہے اور وہ ہے وہ اسلام جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسلام ہے اور وہ امن کا دین ہے۔ پھر اس نے یاد دلایا کہ فلسطین پر قابض قوتوں کے خلاف ہمارے روایتی احتجاج نے مسئلہ فلسطین کو حل نہیں ہونے دیا، اسی روایتی احتجاج نے کشمیر کا مسئلہ بھی حل نہیں ہونے دیا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کی اسلاموفوبیا کے خلاف قرارداد منظور ہونے پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ مغرب کے ساتھ سفارتی تعلقات اپنی جگہ، مگر جہاں ہمارے مسلمانوں کے حقوق کی بات ہو وہاں ڈرو مت، وہاں متحد ہو جاؤ، سب ڈٹ جاؤ ورنہ کچھ نہیں ہو سکے گا۔ اس نے یاد دلایا کہ 40 سال تک جنگی حالات کا سامنا کرنے والے افغانستان کو ہم سب کا فرض ہے کہ مل کر مستحکم کریں، کیونکہ جب تک وہاں بھوک افلاس رہے گی دہشت گردی ختم نہیں ہو سکتی۔ پھر اس نے موجودہ انصاف کی شکل کو ننگا کر کے دکھایا۔ اس نے کہا کہ ہماری ناکامی کی دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم سب ملک اپنے نصاف کے نظام کو گندا کر چکے ہیں۔ ہم طاقتور کو سزا نہیں دیتے اور کمزور کو معاف نہیں کرتے۔ یہ بھی یاد دلایا کہ انصاف کا اسلامی نظام تو وہ تھا کہ جہاں وقت کے خلیفہ بھی کسی ایک یہودی کے خلاف مقدمہ ہار گئے، کیونکہ انصاف سب کے لیے برابر تھا۔ پھر ہم سب کیسے مسلمان ہیں جو اپنی تاریخ کے برعکس انصاف کر رہے ہیں؟ پھر اس نے انسانی حقوق کے بارے میں بات کی کہ میرا دین کہتا ہے بیٹیوں کو جائیداد میں حصہ دو۔ بدقسمتی سے میرے ملک میں بھی 90% بیٹیاں وراثت میں حصے سے محروم کر دی جاتی تھیں، اس لیے مجھے قانون پاس کرنا پڑا کہ کوئی بیٹی جائیداد میں حصے سے محروم نہ رہے۔ اس نے یہ بھی یاد دلایا کہ زمین پر انصاف قائم کرنا بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اس نے کہا کہ اپنے غلاموں کو یا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے آزاد کر دو، اور اگر آزاد نہیں کر سکتے تو اپنے خاندان کے فرد برابر عزت دو۔ اس نے کشمیر پر ہوتے آ رہے مظالم پر کھل کر بات کی۔ اس نے اقوام متحدہ میں کشمیریوں کو دیے گئے حقوق کو پامال کرنے پر بھارت کی سخت مذمت کی۔ اس نے بتایا کہ جنیوا کنونشن کے تحت کشمیر کی تقسیم نہیں کی جا سکتی، اس کے باوجود وہ قانون توڑ کر کشمیر کا سٹیٹس تبدیل کر کے بھارت نے سخت غلطی کی، اور جب تک ہم 1.5 ارب مسلمان ایک آواز ہو کر اپنے ذاتی مفادات کو الگ رکھ کر اپنے مسلمانوں کے حقوق کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے انہیں آزادی نہیں مل سکتی۔ دوستو، پچھلے 50 سالوں میں یہی OIC تھی، یہی مسلم امت تھی، یہی اجلاس ہو رہے تھے، لیکن یہ پہلی بار ہوا کہ اقوام متحدہ میں اسلاموفوبیا کے خلاف کوئی قرارداد منظور ہو سکی۔ یہی پاکستان تھا، یہی اسمبلیاں تھی، یہی وزیر تھے، مگر یہ پہلی بار ممکن ہوا کہ مسلم ممالک کے سربراہان کو ان کڑوے مگر کھرے الفاظ میں اپنی غلطیوں اور کمزوریوں کا جائزہ لینے کے لیے کہا گیا۔ میرے وطن کا سربراہ بول رہا تھا اور اس کے الفاظ کے سحر میں قید تمام مسلم ممالک اس کی گفتگو